الفاظ دیگر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک وہ بے دین ہی رہتا ہے، مسجدوں سے دور، اللہ کے راستے کی محنت سے دور، اس کی زندگی میں نہ نماز ہے، اس کی زندگی میں نہ روزہ ہے، اس کی زندگی میں نہ ذکر ہے، اس کی زندگی میں نہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، نہ وہ اس کو ضروری سمجھتا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے نا، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرنا ہے، بہت خطرے کے اندر ہے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کبھی بھی یہ اپنا دین ایمان دے سکتے ہیں۔ ان کا دین بچنا، ان کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے۔ خیر یہ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے وہ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جو دینداری ہے وہ بس چند اعمال تک ہی محدود ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کو دینداری انہوں نے سمجھ لیا، اور روزہ رکھنے کو انہوں نے دینداری سمجھ لیا، قرآن پاک کی تلاوت، حج کرنا، عمرہ کرنا، اس کے حد تک جو ان کی دینداری ہے۔ باقی معاملات میں دینداری نہیں ہے، معاشرت میں دینداری نہیں ہے، اخلاقیات میں دینداری نہیں ہے، اور جتنے بھی باتیں عبادت کے لیے، دینداری کے لیے، ایمانداری کے لیے، اسلام اور اسلامیات کے لیے، ایمان اور ایمانیات کے لیے ضروری ہے، یہ اپنے زندگی کے اندر ان باتوں کو نہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بھی بہت خطرے کے اندر ہے۔ ظاہری دیندار لوگ بھی کبھی بھی اپنا دھرم پریورتن کر سکتے ہیں۔ جی، ایک تیسرا طبقہ ہے حقیقی ایمان والوں، جن کے پاس ماشاءاللہ ایمان ہے، اور حقیقت میں ان کے پاس ایمان ہے، ماشاءاللہ ان کے پاس دین ہے، حقیقت میں ان کے پاس دینداری ہے، ماشاءاللہ ان کا تعلق مع اللہ سے بہت گہرا ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن یہ اگر کبھی بھی اپنی ذات سے نظر ہٹائے، غفلت کا شکار ہو جائے، بے توجہی کا شکار ہو جائے، لاپرواہی کا شکار ہو جائے، شیطان کے وسوسوں کے اندر، شیطان کے بہکاؤ کے اندر آ کر اگر یہ مبتلا ہو جائے تو ان کا بھی دین ایمان بچ نہیں سکتا ہے۔ میں تیسرے طبقے کی بات نہیں کروں گا۔ جو دو طبقے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو قرآن حدیث کے روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ بھی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ موت تک جو ہے ایمان پر باقی رہنے کی اور خاتمہ بالخیر ہونے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر کی اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے فرمائے۔ اور یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے، یہ زندہ رہنے کی کم اور مرنے کی زیادہ ہے، یعنی کہ بھئی خاتمہ بالخیر کی محنت ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ فرمانا ہے کہ اس دعوت کی مبارک محنت کو جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی احتیاط کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھ کے کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ جی حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ملفوظ ہے اس کے بارے میں، تو خیر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بھئی ہم یہ بات سن کر تھوڑا سا اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں فیصلے کریں، اور ابھی تک کی جو کاہلی، سستی، غفلت، لاپرواہی ہو چکی ہے، آج کی مجلس ہی کے اندر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ کبھی بھی ہم غافل نہیں رہیں گے، کبھی بھی اپنے ذات سے بے توجہی نہیں برتیں گے، اور اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی احتیاط اور ضرورت سمجھ کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو حقیقت میں دیندار ہے تو ان کا بھی ایمان قدرت ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اپنی نظر سے دے سکتے ہیں، لیکن میں خیر القرون کے زمانے سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک مثال تو قرآن مجید کے اندر ہے، اور جس کی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ ایک وقت اس کے اندر صفات ہی صفات تھی، یعنی وہ خوبیوں کا مالک تھا، وہ صفات کا مالک تھا، ماشاءاللہ اس کے پاس علم تھا،
ماشاءاللہ اس کے پاس عبادت تھی، ماشاءاللہ اس کے پاس ریاضت تھی، ماشاءاللہ اس کے پاس بہت تھا، ماشاءاللہ اس کے پاس تقویٰ تھا، ماشاءاللہ اس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت تھی، ماشاءاللہ مستجاب دعوات تھا۔ یہ ساری صفات ایک وقت اس کے اندر موجود تھی، لیکن تھوڑی سی توجہ ہٹی اپنی ذات سے، اللہ نے ساری صفات پہ پانی پھیرا، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان جیسی صفت بھی چھین لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف کی ہے۔ میں اس کا صرف مفہوم اور مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ مفہوم اور مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی سے کہا وَاتْلُو، اے نبی جی تلاوت کیجیے، اے نبی جی کیا کیجیے، تلاوت کیجیے، وَاتْلُو، اے نبی جی امت کو پڑھ کے آیت کریمہ بتائیے۔ جب اللہ نبی کو پڑھ کر بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب اس کے اندر اہمیت ہے، اس کے اندر اہمیت ہے، اس کے اندر درس ہے، اس کے اندر سبق ہے، اس کے اندر پیام ہے، اس کے اندر پیغام ہے، اور خاص طور سے چونکہ یولا والے سامنے بیٹھے ہوئے تو اس کے اندر یولا والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ کہ ایک بندہ جو ماشاءاللہ ہمارا خاص بندہ تھا، قرآن میں اس کا نام نہیں بتایا گیا، تفسیر کی کتابوں میں کچھ کتاب میں اس کا نام آتا ہے، بلعام بن باورہ اس کا نام بتایا گیا۔ کئی سو سال کا عبادت گزار تھا، کئی سو سال کا ماشاءاللہ عالم تھا، اور کئی سو سال سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں لگا ہوا تھا، اور مستجاب دعوات بھی تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم اور اپنے لشکر کو لے کے 10 محرم الحرام کو سمندر سے، دریا سے پار ہو گئے، اور بیچوں بیچ دریا کے اندر فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 10 محرم۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کا تو کوئی ٹینشن نہیں رہا، جو فرعون ظالم، جو فرعون جابر، جو فرعون کافر، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا جاتا تھا، آج سے اس کا قصہ ختم، اب تمہیں قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ نے ایک نیا کام دیا قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ یہ بھی جباری قوم تھی، اور اس قوم عمالقہ کے اندر یہ بلعام بن باورہ تھا۔ قوم عمالقہ کو پتا چلا کہ بھئی فرعون کا لشکر اب ادھر آنے والا ہے، ہماری تو خیر نہیں، فرعون جیسے بندے سے یہ جب مقابلہ کر سکتے ہیں اور فرعون ان کے ناک کو لگا تو ڈوب گیا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اب بچاؤ کی ایک ہی تدبیر ہے، اور اس وقت قوم عمالقہ کا تسلط رہتا تھا بیت المقدس پر اور ملک شام پر تھا۔ یہ نہیں چاہتے تھے ملک شام کو چھوڑنا، یہ نہیں چاہتے تھے بیت المقدس بنی اسرائیل کے حوالے کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی چارہ ہے، اپنے پورے قوم کے اندر دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ مستجاب دعوات بلعام بن باورہ کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بلعام بن باورہ کے پاس لوگ پہنچے اور کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف آپ کو بددعا کرنا ہے۔ بلعام بن باورہ نے کہا کہ وہ نبی ہے کہ ولی؟ نبی کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، میرے ساتھ فرشتے نہیں ہے۔ میں اپنے آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام، مرتبے، رتبے اور درجے کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ان کا درجہ ہے۔ اگر میں نے ان کے خلاف بددعا کر دی تو میری دنیا برباد، میری آخرت برباد، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اب اس کا انکار اور قوم عمالقہ کا اصرار، یہ انکار کر رہا ہے اور قوم عمالقہ اصرار کر رہے ہیں۔ پھر اب انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے آمادہ کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی غریب ہے، مال والی اس نے کبھی دیکھا نہیں، مال سے
روپیہ اور پیسہ، دھن اور دولت، کہتے ہیں کہ یہ باطل کا حرامہ ہے کہ باطل پہلے یہ لالچ دے کے بندے کا ایمان چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مال دولت سے بھی نہیں پھنسا تو لڑکیاں اور عورتیں پیش کرتا ہے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اگر اس کے سامنے آ رہی ہے لیکن وہ پھنس نہیں رہا ہے تو آخر کو دھمکی دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ مال کی پیشکش کی گئی، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، اس نے کہا میں اللہ سے استخارہ کر کے ذرا دیکھتا ہوں اور اللہ سے پوچھ کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسی استخارے اور اسی مشورے کے دوران اس کی جو گھر والی تھی اس کو تیار کیا گیا کہ بھی ہماری تو بات نہیں ماننا، تیرا شوہر ہے، یہ پیسہ اس کے پاس کم، تیرے پاس زیادہ ہے، یہ پیسے سے وہ کم پھیلے گا تو زیادہ پھیلے گی، وہ عائش کم کرے گا وہ عابد ہے لیکن عائش تو زیادہ کرے گی۔ فرماتے عورتوں کی چار اور عورتوں کا فتنہ، خدا اللہ فرماتے حکم عظیم کہ عورتوں کی تدبیر اور عورتوں کی مکاری بہت بڑی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی اہلیہ نے اس کو پٹایا، وہ باتوں کے اندر آیا، کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کی قوم کے خلاف فتویٰ کرنے کے لیے، ایک ایک جملہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فتویٰ کا نکالتا تھا، لیکن خدا کی شان یہ وہ موسیٰ کے لیے نہیں بولتا تھا، اس کی قوم کے لیے بولتا تھا۔ لوگ کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو یہ جو پیسہ دیا ہے ہمارے خلاف فتویٰ کرنے کے لیے تھوڑی دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زبان میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے بھی چل رہی ہے، میں بولنا کچھ اور چاہ رہا ہوں لیکن نکل رہا کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ دے رہا تھا قوم موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن قوم عمالقہ پر ویسے ویسے اللہ کا عذاب آ رہا تھا، اور پھر اس کا حال یہ ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علم چھینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی عبادت چھینی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مستجاب الدعوات پر یہ صفت چھینی، اور اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان چھینا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کے مثال کتے کی سی تھی، ایک تحمل علیہ الحق، کتے پہ اگر بوجھ ڈالو تو ہانپتا ہے، اور تترکه یلحق، اگر کتے پہ بوجھ نہ ہو تو بھی ہانپتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتے کی طرح جس کی سینے تک زبان رکھتے ہیں لٹک بھی، تو بظاہر ایک زمانے کے اندر یہ حقیقی ایمان والا تھا، لیکن زندگی کے اندر کیسا تھا وہ نہیں دیکھا جائے گا، خاتمہ کیسا ہو رہا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر ایک جملہ ایمان کی صفات میں جو تیسری صفت کی جو تیسری لائن کی محنت ہے، اس کے اندر ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ اصل اعتبار کس کا ہے؟ ارے بولو، اصل اعتبار کس کا ہے؟ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم محنت کرنے والے، مان لو یہ پوری مسجد جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر آخر تک، یہ سب کے سب حقیقی ایمان والے ہیں، لیکن تھوڑی سی بھی اگر بے توجہی ہوئی کہیں پر بھی ہوئی تو کبھی بھی شیطان حملہ کر کے یہ ایمان چھین سکتا ہے۔ جی ایک مثال میری ہے، دوسری مثال میں خیر القرون کے زمانے کی آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر، اب یہ ہمارا دور اور نبی کا دور، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ دور شر والا ہے، وہ دور خیر والا تھا، یہ دور برائی والا ہے، وہ دور بھلائی والا تھا، اور وہ دور ماشاءاللہ نیکوکار لوگوں کا تھا، اور آج کے زمانے میں بدکار لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اس لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک عیسائی بندہ مسلمان بنا، ایک عیسائی بندہ مسلمان بنا، جو مسلمان بنتا تھا اس زمانے کے اندر بھائی اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے رہتے سورہ بقرہ اس نے مکمل یاد کر لی، سورہ آل عمران اس نے مکمل یاد کر لی، لگ بھگ وہ 4.25 سے 4 پاروں کا حافظ قرآن بنا۔ تو اسلام کا ملنا بہت بڑی عزت کی بات، نبی کی صحبت کا ملنا بہت بڑی عزت کی بات، اور حافظ 4 پارہ ہونا بہت بڑی خیر بڑائی عزت کی بات اور سعادت کی بات۔
پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا کاتب بنایا، اور چونکہ تحریر ماشاء اللہ ان کی اچھی تھی، لکھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شیطان نے ان کو بہکایا، کسی بات میں بہکایا، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، بہک گئے۔ یاد رکھنا کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف نبیوں کا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ یقینی طے ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ہر نبی کا خاتمہ کس پر ہوگا، باقی جو نا اس کے کہتے ہیں باقی انبیاء کے علاوہ جتنے بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بھائی اللہ کر رہا تھا شیطان جو نا شیطان، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کے اندر 4 عین میں سے 3 عین موجود تھے۔ کتنے؟ نمبر 1 عالم کا عالم کے اندر عین موجود ہے تو شیطان بہت بڑا عالم تھا، عابد کے اندر عین موجود ہے تو شیطان بہت بڑا عابد تھا، اور عارف کے اندر عین موجود ہے تو شیطان بہت بڑا عارف تھا، اور عاشق کے اندر عین موجود ہے لیکن شیطان عاشق نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ عالم اتنا بڑا کہ تابوت الملائکہ اس کا لقب ہے، بڑے بڑے علماء کو پریشان کیا ہے شیطان نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث، آج بھی ان کے مسند امام احمد بن حنبل مارکیٹ اور بازار میں ملتی ہے، 50,000 حدیث اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ اور اندازہ کریں کتنے بڑے محدث ہوں گے، تو بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے، بہت بڑے عابد بھی ہے، بہت بڑے فقیہ بھی ہے، بہت بڑے متقی بھی ہے، اور ماشاءاللہ سارے صفات اور خوبی اور کمالات سے آراستہ اور پاراستہ ہے۔ غالباً کسی کتاب میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خاص 100 مرتبہ زیارت بھی کی۔ کتنی مرتبہ؟ لیکن شیطان مرنے سے پہلے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کر رہا ہے جی، تو وہ علم کی روشنی میں آتا ہے، عبادت کی روشنی میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آج سے سب کچھ معاف تمہارے لیے۔ وہ سوئے میں تھے اور اندھیرا تھا اور باقی بدلی سے آئی اور اس کے اندر بادل کے اندر نور اور روشنی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ اللہ یہ روشنی صرف یہاں نظر آ رہی ہے، باقی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر حضرت عبد القادر جیلانی نے پوچھا کہ کون کہا میں جبرائیل، کون کہا میں جبرائیل، تو کیوں آئے؟ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، اللہ آپ سے بہت راضی، اللہ آپ سے بہت خوش، کتنی آپ عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کتنی آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ عبادت کا اندازہ لگایا۔ عبد القادر جیلانی کی عمر کتنی سال کی معلوم آپ کو؟ 80 سال کی، یعنی 80 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں 30 سال کا تھا اس وقت سے لے کر صبح و شام دن میں 2 مرتبہ روزانہ نبی کی مجھے زیارت ہوتی، اور میں نے کوئی کام، عبد القادر جیلانی کا فرمانا ہے کہ کوئی کام میں نے دینی ہو کہ دنیاوی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ آپ بتائیں کتنے سال کی؟ 50 سال تک، 50 سال تک نبی علیہ السلام کی زیارت، اور 50 سال تک عبد القادر جیلانی نبی علیہ السلام سے کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ دن شیطان کی طرف بہکا ہوگی، معلوم ہے کہ بھائی یہ ایسے ہی نہیں پہنچے ہیں، ان کی عبادت اور ریاضت سے پہنچے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل کیوں آیا ہوں؟ کہا کہ اللہ آپ کی عبادت سے بہت راضی ہوا، اتنے سالوں سے ہم عبادت کر رہے ہیں، تھک گئے ہو، کیا ہوئے ہو؟ تھک گئے ہو، آپ سے آج سے آپ کی ساری نمازیں وغیرہ معاف۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور کہا کہ شیطان مردود لعین بہکانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام آخری زمانے کے اندر جب چل نہیں سکتے تھے تو صحابہ کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی جیسے اللہ کے بزرگ اور اللہ تبارک
میں تو نبی کے پاسنگ میں نہیں ہوں، مجھ سے کیسے نماز معاف ہوگی؟ تو جبرائیل تو کون ہے؟ شیطان۔ کہتے ہیں کہ یہ حملہ تھا، اب اس نے جاتے جاتے کیا کیا معلوم؟ کہا کہ تو نے مجھے پہچان، عبد القادر جیلانی تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے پہچان لیا، لیکن عبد القادر جو تو بچ رہا ہے میرے علم کی وجہ سے بچ رہا ہے، اس لیے کہ علم کی وجہ سے تیری نظر اور تیری توجہ بخاری شریف تک گئی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یا بعض کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس نے دو حملے کیے، ایک پہلے کیا، ایک جانے سے پہلے کیا آخر میں، تو فرماتے دونوں حملوں میں سے سخت حملہ آخر والا تھا کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ کہتے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس حملے سے بچتے ہوئے کہا کہ میں اپنے علم سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کرم سے بچا۔ شیطان کبھی کسی کو بھی حقیقی ایمان والوں کو بہتا سکتا ہے، بہتایا ان کو فرقت داری اسلام، یہ اسلام سے مرتد ہوئے، ولئن کبھی مشرکین، اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مشرکین سے جا کر مل گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی یہ مرے گا قبر اس کو قبول نہیں کرے گی، اور کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا 3 سے 4 دن تک اس کو دفنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر مرتبہ قبر اس کو باہر بھیج دی تھی۔ تو بظاہر ہمارے پاس جو ایمان ہے اسلام میں اس سے زیادہ ان کے پاس تھا، لیکن اگر اپنے ذات سے توجہ ہٹے گی، نظر ہٹے گی، تو شیطان بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ اس سے حفاظت کرنا۔ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، تیسری مثال خیر القرون کے زمانے کی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور عابد قسم کے بندے گزرے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ میرا ایک شاگرد سکرات کے عالم میں ہے اور ابتم کا معاملہ ہے، مجھے پتا چلا، میں اس کے ملاقات کے لیے اس کے گھر گیا، دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ کبھی بھی مر سکتا ہے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لیا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اس بندے نے یہ کہا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت بند کریں، تو میں نے سورہ یاسین کی تلاوت بند کر دی۔ پھر میں نے زور زور سے اس کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمے کی تلقین کہتے ہیں۔ حدیث کے منہ سے مرنے والے کے سامنے اس طرح کلمہ پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ مرنے والا بھی کلمہ پڑھے۔ اس نے فضیل بن عیاض سے کہا، استاد جی یہ کلمہ بند کرے، میں یہ کرنے کا انکار کر کے مر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد 40 دن تک فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نہیں نکلے سوائے فرض نمازوں کے۔ جب بھی فرض نماز کا وقت ہوتا، نماز پڑھتے مسجد میں، فوراً گھر میں آتے، روتے رہتے، فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک روتے، ظہر سے لے کر عصر تک روتے، عصر سے لے کر مغرب تک روتے، مغرب سے لے کر عشاء تک روتے، 1 دن روئے، 10 دن روئے، 20 دن، 30 دن، 40 دن تک روتے رہے کہ اللہ کہ یہ میرا ہو امام شاگرد، یہ اللہ میری صحبت میں رہنے والا شاگرد اور میرے قریب اس سے سب سے زیادہ کسب فیض کرنے والا شاگرد، اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ مجھے معلوم ہے کہ کتنا اونچا ہے، تبھی تو میں اس کے پاس اس کے عیادت کے لیے گیا، دیکھنے کے لیے گیا۔ تو آخر اس کا ایمان چھینا کیوں گیا؟ اسی فکر میں تھے کہ 40 دن کے بعد انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے اسی شاگردوں کو دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور قیامت کا منظر ہے اور فرشتے اس کو مار مار کے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ فضیل بن عیاض نے اسے کہا کہ بھائی اور میرے شاگرد، تیرا ایمان کیوں چھینا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ میں 3 گناہ کے اندر مبتلا تھا، اللہ نے ان 3 گناہوں کی نوبت سے میرا ایمان چھینا۔ 3 گناہوں کی نوبت سے میرا ایمان چھینا ہے۔ نمبر 1 میں چغل خوری کرتا تھا، نمبر 2 میں حسد کرتا تھا، نمبر 3 مجھے ایسی بیماری لاحق تھی کہ میں نے بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، لیکن حکماء نے اور ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے کہا کہ ہمارے پاس میرا علاج نہیں ہے۔ کسی بندے نے مجھے ایک بندے کا پتہ بتایا
میں اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا تیرا علاج میرے پاس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سال میں 1 پیالہ شراب مجھے پینا پڑے گا، سال میں 1 پیالہ شراب مجھے پینا پڑے گا۔ میں مرتا جانا کرتا، میں نے اس کی بات قبول کر لی، شراب پینے لگا۔ ان 3 گناہوں کی نوبت سے اللہ نے میرا ایمان چھینا۔ ابھی یہ گناہ تو ایسے عام ہے کہ ہم کرتے تو کبھی اپنے کو احساس بھی نہیں ہوتا، جو کبھی بولے ہم کو مسجد میں بیٹھ کے بھی کر لیتے۔ حسد تو بالکل ایسا عام ہے کہ کبھی یہ حالانکہ چغل خوری کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد قبر والے کو جو عذاب ہوتا ہے 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، دوسرے چغل خوری کرنے کی وجہ سے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن کبھی ہم نے تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے مہلک امراض کے اندر اور بڑے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب خوف المؤمن ان یحبط عمله ولا یشعر، کہ مومن کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے اس کا کب کا ایمان چھین لیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بندے کو گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے، بار بار گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی علماء تعریف فرماتے ہیں اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی فرماتے کہ صغیرہ گناہ اگر بار بار کیا جائے، فرماتے ہیں وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہا، وہ کیا بن گیا؟ کبیرہ بن گیا۔ آپ بتاؤ کبیرہ کو اگر بار بار کریں گے تو کیا بنے گا؟ جب صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن سکتا ہے، کبیرہ بار بار کرنے سے کیا بنے گا؟ اور فرماتے ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، شیطان کو گویا مرنے سے پہلے ہم موقع دے رہے ہیں، آپ بیل مجھے مار، یعنی ہمارا ایمان چھین لے۔ کتنے مثالیں دی میں نے؟ میں پھر قرون کی زمانے کی 4تھی مثال دے رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ہمارے نزدیک حقیقی ایمان والے تھے، لیکن شیطان نے اس پر بھی محنت کر کے انہیں بھی دھرم پریورتن کرنے لگایا ہے۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 بندے جو اللہ کے نیکوکار بندے تھے، متقی پرہیزگار بندے تھے، اللہ سے لینے والے بندے تھے، اللہ سے ماننے والے بندے تھے، یہ حج کے لیے نکلے اور ماشاءاللہ متوکلین تھے اور زاہدین تھے۔ ان تینوں نے یہ طے کیا تھا اپنے علاقے سے مکہ المکرمہ سے اپنے علاقے آنے اور جانے تک بیضات راہ ساتھ میں لیں گے، جب بھی کھانے کی ضرورت ہوگی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، درمیان میں گاؤں آیا، وہاں پانی کا تقاضا تھا، ایک کنویں کے پاس ہی پہنچے تو وہاں پہلے سے کچھ لڑکیاں اور عورتیں ماشاءاللہ پانی بھر رہی تھی۔ ان حاجی صاحبان میں سے ایک بندے کی نظر جو ہے لڑکی پر پڑی، نظر لینے کا راستہ ہے، دل کے اندر بیٹھ گئی تصویر اس کی۔ اب جانے کا تقاضا دونوں ساتھیوں نے کام کیا کہ بھائی اپنا اکیلے جانے چلو۔ اس نے کہا کہ تم جاؤ، میرے کو تھوڑا سا یہاں کام ہے۔ اس نے کہا کہ کون سا کام ہے؟ آپ کو تو پہلے آپ نے بھی بتایا نہیں، اور یہ کام تو پہلے ہم جانتے نہیں، اچانک آپ کو اس دور میں کیا کون سا کام پیش آیا؟ اگر وہ ضروری ہو تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں۔ نہیں کہا کہ تم اگر ٹھہرے گے تو کام کرنے کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ بگڑے گا، آپ چلے جاؤ، میں پیچھے جا کے مل لیتا ہوں۔ اب وہ چلے گئے بیچارے، یہ گیا اس لڑکی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، باپ باہر آیا، پوری بات چیت ہوئی، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ اس کا مہر بہت زیادہ ہے، اس کا مہر بہت زیادہ ہے، آپ اس کا مہر دے نہیں سکتے۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، دن رات محنت کر کے پیسے کماؤں گا، لیکن اس کا مہر دوں گا۔ کہا کہ میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دھرم پریورتن کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ عیسائی ہیں تو مسلمان ہوں، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے یہ مر جاتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اس کا مہر بہت زیادہ ہے۔ کہا کہ میرے لیے کچھ چیز نہیں ہے، ایمان اسلام کچھ بھی نہیں ہے، میں ابھی چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے ایمان اسلام چھوڑا، وعدے کے روح سے اور عہد کے مطابق دونوں کا نکاح ہوا، صحبت سے کہتے ہیں کہ دو لڑکے پیدا ہوئے، اور پھر
تو 1 سال کے اندر اس کا انتقال ہوا. اس کے جو دو ساتھی اس کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اس کے دو ساتھی اس کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ واپس اس گاؤں کے اندر آئے رہنے کی. پتہ چلا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے عیسائی بنا اور اس کو عیسائی قبرستان میں دفن کیا گیا. یہ قبرستان کے بہت زیادہ ہوئے. پھر واپس اس کے بیوی کے پاس آئے، جو دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے پاس آئے، وہاں بھی رونا دھونا کیے. وہ عورت بھی رو رہی ہے. پھر عورت نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن تو انہوں نے اس کی ساری کی ساری سرگزشت سنائی، اس کے دینداری کے بارے میں سنایا، ماشاءاللہ اس کی پرہیزگاری کے بارے میں سنایا. اور پھر کہا کہ بھئی ہمیں تو تصور بھی نہیں، خواب و خیال میں بھی نہیں کہ اس سے گناہ ہونا بہت دور کے بعد دھرم پریورتن یہ کرے گا. کہتے ہیں کہ جس درد سے انہوں نے بات کی اس عورت کا دل نرم ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا شوہر پہلے مسلمان تھا، وہ کافر بنا، لیکن میں مسلمان بننے کو تیار ہوں، مجھے مسلمان بنا دو. اسی وقت اس کو کلمہ پڑھایا گیا. ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی شان دیکھیں، جو مسلمان تھا اللہ نے اس کو کافر بنایا، جو کافر تھا اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ اس نے قرآن مجید میں کہا ہے کریمہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکال دے. بہت ساری مثالیں علماء نے دی ہے اس کی. ایک مثال یہ دی ہے کہ مسلمان زندہ ہے، کافر مردہ ہے. اللہ زندہ مسلمان، یعنی مسلمان جو زندہ ہے اس کی نسلوں سے اللہ ذریعہ پیدا کرتے. اللہ اس کی نسلوں سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجمع کو آگے کرے نا. ہاں بھائی دیکھو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو. ایثار جس کو بولتے نا ایثار، وہی ضرور آیا مجھے کہ تھوڑا بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، لیکن اپنے وہ ساتھی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، وہ بیچارے کب تک کھڑے رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی نازک رات ہو بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا گھر آنے کا موقع دیا جائے. اچھا کریں آگے آ جانا. میں اس سے دیکھ رہا ہوں کہ مسئلہ ہوگا تو ذہن منتقل ہو جائے گا. یہ آ جائے ماشاء اللہ. آگے باہر والے بھی صحت میں کھڑے ہوئے ہیں، بارش کے اندر اندر آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تدابیر اپنے کو جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ اپنے قدرت سے جگہ کر دیں گے انشاءاللہ. جی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ کہ مسلمان زندہ ہے، اگر اس نے اپنی آل اولاد کی فکر نہیں کیا تو اس کی آل اولاد کبھی بھی کافر بن سکتی ہے، یعنی مردہ ہو سکتی ہے. اور وہ کافر مردہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولاد سے مسلمان پیدا کر سکتا ہے. حضرت امام بخاری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یا پردادا کے اوپر اگر آپ چلے جائیں گے سب کے سب کافر ہیں، آتش پرست ہے. اللہ نے آتش پرست کافر قوم سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث پیدا کر کے بتایا. اللہ اللہ ہے. آگے شاید مجھے بات یاد نہ رہے، ابھی فی الحال مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ فضل حق سارا بادی ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. فضل حق سارا بادی 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، اس جنگ آزادی کے اندر یہ آگے آگے اور پیش پیش تھے، اس لیے ان کو مجاہد اعظم کا لقب ملا ہوا. اور 1861 کے اندر ان کا انتقال ہوا. اب یہ جو فضل حق سارا بادی ایک عالم، فضل حق سارا بادی بہت بڑے مجاہد، فضل حق سارا بادی ماشاءاللہ اللہ کو جاننے پہچاننے والے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اوروں کو تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت اور تبلیغ دینے والے. ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا احمد حسن رسوا، جو بہت بڑا شاعر گزرا ہے. احمد حسن رسوا کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا مستر خیر آبادی. مستر خیر آبادی کا 1927 کے اندر انتقال ہوا ہے اور اس نے اپنے زمانے کے اندر شعر و شاعری میں بہت نام بھی کمایا ہے. مستر خیر آبادی کا ایک بیٹا پیدا ہوا جان نثار اختر خیر آبادی، اور یہ جان نثار اختر خیر آبادی یہ جو ہے بھائی دہلیہ کمیونسٹ بنا، بعد میں دہلیہ بنا، ٹھیک ہے. اور کسی جان نثار اختر خیر آبادی سے ایک بیٹا 1945 میں پیدا ہوا، 2025 چل رہا ہے.
1945 سے لے کے 2025 میں بھی وہ بیٹا آج تک زندہ ہے. اس کا نام ہے جاوید اختر. جاوید اختر نام سنا ہے جاوید اختر کا؟ جی جاوید اختر جو ہے یہ نغمہ نگار ہے. تھوڑا سا میں جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو تھوڑا سمجھا دوں. جاوید اختر جو ہے یہ نغمہ نگار ہے، یعنی اس کی کہانیاں جو ہے نا فلموں میں چلتی ہے. اس کی کہانی کدھر چلتی ہے؟ فلموں میں چلتی ہے. جاوید اختر کی جو بیٹی ہے شبانہ اعظمی اس کا نام ہے، مسلمان ہے لیکن وہ بھی دہلیہ ہے. اور شبانہ اعظمی جو ایک زمانے کے اندر وہ فلموں میں کام کرنے والی تھی، بعد میں سیاستدان بنی، کیفی اعظمی کی بیٹی ہے، یہ بھی دہلیہ ہے. اب مجھے صرف بتلانا یہ ہے کہ یہ علماء کا گھرانہ ہے. کس کا گھرانہ ہے؟ علماء. جاوید اختر خیر آبادی یہ دہلیہ ہے، آج زندہ ہے. آپ تھوڑا سا اگر بڑا موبائل استعمال کرتے ہوں گے تو یہ آج بھی اللہ کے خلاف کسی کیسے بول بولتا ہے، اور آخرت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں ایسی شرکیاں اور جملے بولتا ہے بس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. تو بھی اللہ ہے. اللہ علماء کے گھرانے سے ایسے دہلیہ پیدا کر سکتا ہے. اگر فکر نہیں کی گئی میرے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے دین اپنے ایمان کو بچانے کی فکروں میں اور ماحول میں صبح سے شام تک لگے رہے. جو بھی ترتیب ہماری دعوت کی ہے یہ صرف اور صرف ایمان اور دین کو بچانے کی ہے. جو بھی دعوت کی مبارک محنت کی ترتیب ہے اپنے نسلوں اور اپنے بیوی بچوں کے دین اور ایمان کو بچانے کی. اسی سے آج کے زمانے میں بچ سکتا ہے، ورنہ حالات اتنے زبردست پلٹا پا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں بڑے مشکل سے ہمارا دین ایمان بچ پائے گا. تو میں نے ایک آپ کو یہ مثال دی. ٹھیک ہے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں، ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم کر رہے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خیر القرون کے زمانے کی مثال میں آپ کو دوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر حج پر جا رہے ہیں اور راستے کے اندر اچانک کسی بات پر ان کو رونا آیا اور روئے پھر روئے جا رہے ہیں اور کئی دن تک روتے رہے. اب تھوڑا سا بندہ 10-15 منٹ روئے تو کسی کو فرق نہیں آتا. سب کو معلوم ہے کہ 10-15 منٹ دعا مانگے گا خاموش ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا ہے کہ مسلسل روئے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں جو سفر میں جانے والے تھے ان کو بہت فرق آیا. کہا کہ یار ہمارے حضرت اتنا روئے، پوچھنا چاہیے کہ کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کھانسی، سردی، زکام، بخار؟ پوچھا ہوں نے کہا کہ کوئی کچھ بھی نہیں. کسی نے ہمت کر کے کہا کہ شاید آپ سے زندگی بہت گناہ ہو گئے ہیں اور وہ سفر حج میں آپ کو یاد آ رہے ہیں، تو ہماری رائے ہے کہ آپ اس کے بعد گناہ ہی نہیں کرنا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چٹکی مٹی لی، اس کو چٹکی بولتے ہیں، اتنی مٹی لی اور اس کو اوپر سے نیچے ایسا پھینکا اور کہا کہ اللہ کی قسم میرے نام اعمال کے اندر یہ چٹکی بھر نہ صغیرہ گناہ لکھا ہوا ہے نہ کبیرہ گناہ لکھا ہوا ہے، بچا ہوا بالغ ہونے سے لے کر آج تک. فرمائے رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں نے میرے شیخ کو دیکھا، میں نے میرے استاد کو دیکھا، میں نے خود ان سے پڑھا، حدیث کی کتابیں پڑھی، فقہ کی کتابیں پڑھی، بہت زیادہ میں نے ان سے قدر و فیض کیا اور وہ اتنے زبردست آدمی تھے، اللہ والے تھے کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. اے اللہ یہ خدا کے ذریعے سے ہماری دعا جا کر قبول فرما. بارشیں نہیں ہوتی تھی، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بارشیں مانگتے تھے، اللہ ان کے وسیلے کو قبول فرما کر بارشیں نازل فرماتے تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اتنا مقام اونچا تھا اللہ کے پاس، لیکن میں نے مرنے سے پہلے اپنے استاد کو دیکھا کہ وہ کافر بن کے مرے اور میں نے دیکھا کہ بھئی ان کا قبلہ، ان کا چہرہ مجھے سے پھر گیا. بس مجھے رونا اپنے خاتمے پر آ رہا ہے کہ میرا خاتمہ کہیں میرے استاد جیسا نہ ہو جائے. یا اللہ میرا خاتمہ خیر فرما، یا اللہ میرے ایمان کو باقی فرما، یا اللہ میرے دین کو باقی فرما. یا اللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر کیسا رہ رہا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن مولا کریم کلمے پر اس کا خاتمہ ہو جائے بہت بڑا کرم ہوگا، بہت بڑا فضل ہوگا. مولا شیطان کی مکاری، شیطان کی دھوکے بازی، شیطان کی عیاری اور شیطان کے مکر، شیطان کے فریب سے مولا ہم بچ نہیں سکتے. ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما کر خاتمہ ایمان پر، یہی ہماری محنت کا خلاصہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
بھائی پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ ارے بولو بھائی پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں آپ کو، یہ چند مثالیں میں نے آپ کو خیر القرون کے لیے ابھی حال کی ایک مثال تو میں نے آپ کو دی تھی، جاوید اختر کے حال کی مثال زندہ بنتا ہے، اس کی میں نے دیا۔ ایسے ہی ایک نوجوان مبلغ اعظم اور بہت بڑے ماشاء اللہ داعی ہے، وہ اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی ان کا نام ہے، دیوبند کے رہنے والے ہیں اور ابھی فی الحال امریکہ میں رہتے ہیں، ایک مقصد کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو میں اللہ ان کا دیوبند آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ ان کا آبائی وطن ہے، آتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی وہ دیوبند آتے ہیں تو طلبا اور ماشاء اللہ اساتذہ ان کا وقت لے کر بات چیز ان کے رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ طلبہ نظام کے اندر ایک مرتبہ بات کر رہے ہیں، مفتی یاسر ندیم الواجدی انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، امریکہ سے جس شہر سے میرا تعلق ہے، میرے معتبر ذرائع سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 17 مدرسے کے طلبا اور ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے اپنا دھرم بیچ دیا، دھرم پریورتن کر لیا، اور وہ کافر اور شرک اور ارتداد کی زندگی آج بھی امریکہ میں بسر کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ پھر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتلاؤں کہ یاد رکھیے گا یہ جو ابھی حال اور ماحول چل رہا ہے، کفر شرک کا ماحول ہے، عام باتیں ہو چکی ہے، ارتداد بالکل گھر گھر کی تحریر تک پہنچ چکا ہے۔ کتنے لڑکے، کتنے لڑکیاں، کتنے مسلم، کتنے مرد اور کتنی عورتیں، کتنے شہری اور کتنے دیہاتی اور کتنے پڑھے لکھے اور کتنے ان پڑھ جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ فکر نہ کی گئی، ہوتے رہے۔ عرب جو بھائی ماشاء اللہ عرب ہے، ہم تو عجم ہیں، وہ عرب ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ فکر عرب والوں نے نہیں کی تو یہ کفر کی، شرک کی، ارتداد کی ہوا اتنی تیز ہوگی، اتنی رفتار سے چلے گی کہ عرب کے اندر داخل ہوگی، اور عرب حضرات بھی انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی اور ماشاءاللہ فاسق اور فاجر ہونے کے اعتبار سے بھی اور بظاہر دیندار ہونے کے اعتبار سے بھی، اب میں بظاہر کی بات کرتا ہوں، ان کے پاس حقیقی ایمان نہیں، اب ظاہری ایمان ان کے پاس ہے، کہتے ہیں کہ ظاہری دینداری رکھنے والے بھی آپ کے اعتراض سے بچ نہیں سکتے۔ دو مثالیں میں آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دی۔ آپ ابھی حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی میری اور آپ اتنی تمنا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اب جس زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو، بتاؤ اس زمانے میں بھائی جو مسلمان تھے ان کی تو بھائی بہت خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اور حیات میں دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کتنے بندوں نے کیا؟ ایک جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، یمامہ کا رہنے والا تھا، اور دوسرا بندے کا نام تھا اسود انسی، یہ صنعاء کا رہنے والا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یمامہ کے لوگ نبی کو چھوڑ کر اس کو نبی سمجھنے لگے، نعوذ باللہ من ذلک، اور صنعاء کے لوگ اسود انسی کو نبی ماننے لگے، اور نبی علیہ السلام کے حیات میں، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر انہوں نے اپنا دھرم کو یہ بدل دیا اور یہ کفر کے اور ارتداد کے شکار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شرک ارتداد عالم میں ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں اور خاص طور سے 1400 سال اور 1450 سال کا بھی وقفہ درمیان میں گزر چکا ہے، اور موبائل اور نیٹ اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت اور بے حجابی اور معصیت اور گناہ کے کام عام ہو چکے ہیں، ادھر کیا ادھر سب طرف۔ اب بہت جلدی یہ حالات پلٹا کھا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے فتح الباری جو بخاری شریف کی علماء فرماتے سب سے اعلیٰ اور بہترین شرح ہے، اس کے اندر یہ جملہ لکھا ہے لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتد عامۃ العرب، جب عام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا عرب کیا عرب کے اندر عمومی ارتداد کی ہوا پھیلنے لگی، یعنی بہت کم لوگ اپنے دین ایمان پر بچے اور بہت زیادہ لوگ اپنے دین ایمان سے ہاتھ دھو گئے۔ مکہ اور مدینہ عرب تو چلو کام ہے، لیکن عرب کے اندر کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینہ کے بارے میں جب علماء بات کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں زادہم اللہ کرامتاً و شرافۃ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ مکہ کی کرامت اور شرافت کو بڑھائے، اللہ تبارک تعالیٰ مدینہ کی شرافت اور کرامت میں اضافہ فرمائے۔ مکہ اور مدینہ جیسی صاف ستھری، مکہ مدینہ جیسی پاک اور پوتر جگہ ہو نہیں سکتی۔ بھائی مکہ اور مدینہ ہماری اس مسجد سے بھی بہترین جگہ ہے، مکہ اور مدینہ ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے سے بھی بہترین جگہ ہے۔ مکہ اور مدینہ گویا کہ دنیا کا سب سے بہترین قطعہ ہے، بہترین ٹکڑا ہے۔ یہاں کم سے کم دین ایمان کو بچنا چاہیے۔ میں مسلم شریف کا خلاصہ آپ کو بتاؤں ایک روایت کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا، دجال ساری دنیا کے اندر پھرے گا، دنیا میں 40 دن رہے گا، وہ سب جگہ جائے گا لیکن دو جگہ نہیں جائے گا، ایک مکہ نہیں جا سکے گا، ایک مدینہ نہیں جا سکے گا۔ مکہ اور مدینہ میں اس لیے نہیں جا سکے گا کہ اللہ کی جانب سے وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ فرشتے دجال کو آنے نہیں دیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، دجال بھی بہت ہوشیار ہے، دجال اندر تو نہیں جائے گا لیکن مدینہ کے قریب سباقہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں جا کر ٹھہرے گا۔ اس کی موجودگی کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ کے زلزلے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ میں جتنے کافر اور جتنے منافق ہوں گے وہ سب باہر نکلیں گے۔ یعنی ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کون رہ رہا ہے؟ کافر، اور مکہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ کون رہ رہا ہے؟ منافق۔ دجال کے آنے کے بعد وہ منافقین باہر ہوں گے، دجال کے آنے کے بعد وہ کافرین باہر ہوں گے اور دجال کے لشکر میں شریک ہو کر اپنا دھرم پریورتن کریں گے۔ پہلے سے تو نہیں ہو، بس اعلان کریں گے اس کا۔ بس نا ہمارا ذہن کبھی دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ بھئی ہم اگر کھلا جگہ رہیں گے تو ہمارا ایمان بچ سکتا ہے۔ بھئی جگہ سے بھی ایمان نہیں بچے گا جب تک محنت نہ ہو، جگہ سے بھی ایمان نہیں بچنے والا ہے جب تک ایمان کی محنت نہیں ہوگی۔ صبح شام دعوت اور صبح شام اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا نہیں ہوگی۔ دعوت کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے اس ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ دعوت اور دعا کا اہتمام پوری زندگی بھر ہوتا رہے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، ثم استقاموا، پوری زندگی بھر اس پر جمتے ہیں اور جمنے کے بعد اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی نہیں، امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وغیرہ میں نے کتنے اسی واقعات اور کارگزاری آپ کو بتائی۔ ہم تو صرف ظاہری دین کا، زبان پر ہمارے اسلام ہے، زبان پر کلمے کی باتیں ہیں، زبان پر بڑے بڑے ایمان کے بول ہیں، لیکن دل آج بھی ایمان سے خالی ہے۔ جیسے دل کے اندر اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہونا چاہیے، جیسے دل کے اندر اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا ایمان ہونا چاہیے، جیسے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی کریں گے، اس کا وجدان ہونا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر دل کو ٹٹو لیں گے اس وجدان سے، ایمان سے، یقین سے، دل خالی ہے۔ زبان سے بولنے سے بچنے والا، ایسی کتنی حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی، سیاتی علی امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا القریب میرے امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے، یصلی فی المسجد، اس زمانے
زمانے کے اندر لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، وَمِنْهُمْ أَلْفٌ وَرَجُلٍ زِيَادَةٌ 1000 سے زیادہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، وَلَا يَكُونُ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، لیکن ان مصلیوں میں نماز پڑھنے والوں میں ایک مومن بھی نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے ایسا دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء رسول اللہ کی تلاوت کی، تلا کا مطلب تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے ارشاد فرمایا لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، آج جیسے لوگ اسلام میں جھوک در جھوک داخل ہو رہے ہیں، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، برادری کی برادریاں مسلمان بن رہی ہے، قیامت سے پہلے خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے مرتد بن جائیں گے۔ اللہ حفاظت کرے۔ میں نے روایت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے اندر حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر زمانہ ایسا آنے والا ہے، یحجون کے اس زمانے میں لوگ حج کریں گے، ویصلون لوگ اس زمانے میں نماز پڑھیں گے، ویصومون لوگ اس زمانے کے اندر روزہ رکھیں گے، وما فیہم مومن، لیکن ایک بھی حاجی صاحبان نمازی روزے داروں میں ایمان والا نہیں ہوگا۔ تیسری روایت میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی پڑھی تھی، اس کے اندر فرما دیا اجتمعون فی المسجد، لوگ مسجد کے اندر جمع ہوں گے، ویصلون اور نماز پڑھیں گے، ولیس فیہم مومن، جمع شدہ لوگوں کے اندر ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے روایت پڑھی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اعترضتم فی رجل بالجمعۃ ما اصابت الا کافر، ایک تیر تم جمعہ کی نماز میں اٹھاؤ، بھئی عام نمازوں کے مقابلے میں جمعہ کی نماز میں لوگ زیادہ رہتے ہیں، پوری کی پوری مسجد بھری ہوئی رہتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبی ہے، نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے راز اور بھید اور منافقوں کے نام ماں باپ کے ساتھ قوم قبیلے کے ساتھ ان کو بتائے تھے۔ تو فرماتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو اعترضتم برجل بالجمعہ، کہ جمعہ کی نماز میں بھری مسجد کے اندر تم تیر اٹھاؤ، پھینک کر مارو، ما اصابت الا کافر، جس کو بھی تیر جا کے لگے گا وہ کافر نکلے گا، جس کو بھی تیر جا کے لگے گا کیا نکلے گا؟ جی تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے نا، تو میں آپ کی کنفیوز کو دور کروں کہ بھائی مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر اور شرک صرف مندروں میں جا کے گھنٹی بجانے کا نام نہیں ہے، کفر اور شرک معبودان باطلہ کے سامنے جا کے ماتھا اور پیشانی ٹیکنے کا نام نہیں ہے، کفر اور شرک درختوں کی پوجا اور سورج کی پوجا اور چاند کی پوجا ہی کرنے کا نام نہیں ہے، بے شک یہ بھی کفر ہی ہے، یہ بھی کفر ہے، لیکن صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ بظاہر دیندار، وہ اسلام کے ابدی، وہ اسلام کے ہمیشہ رہنے والے، وہ اسلام کے پاس پوتر صاف ستھرے قواعد قوانین اصول ضوابط پر ادنا کی بھی لاکھ حصے کرو، اس لاکھ حصے کے برابر وہ شک کرتا ہے، شک کی وجہ سے کافر بن جائے، یعنی جیسے اس بندے کا درجہ ہے جو کافر شرک کفر شرکوں میں انہیں عام مبتلا ہے، یہ مسلمان نماز پڑھ کے بھی اگر شک و شبہ کا شکار ہے۔ ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں معلوم آپ کو، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے تہوار کو یعنی جو عید ہے مسلمان ہلکا اس کو سمجھتے ہیں، تو ہلکا سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ڈیجا گاجا باجا نہیں، اس کو ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر شور شرابہ نہیں ہے، اس کو ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر ڈانس اور ناچ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، غیروں کے جو تہوار ہے سبھی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، انجوائے، ایک لفظ ہے انجوائے، بولتے بھی آتا ہے انجوائے، اب وہ جو ہے وہاں کے جو تہواروں کو سمجھ رہا ہے کہ انجوائے کر رہے ہیں، اور کتنا اچھا یار ان کا تہوار ہے، کتنا اچھا تہوار ہے، کتنا اچھا تہوار، یہ جملہ جو ہے کتنا اچھا، میں دوسروں کا فتوا نہیں لگا رہا ہوں، بھائی آپ تحقیق کر لینا، بھائی کسی کے تہوار کو اچھا کہنا جی، اور مزہ ہمارے جملہ یہ بولتے ہیں بے سرو دھرم ایک ہے، مراٹھی بولتے نہیں، وہ جب وہ ایسا
پہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، مسلمان بھی ہو کافر بھی ہو. اب وہاں کیا کرتا مسلمان معلوم کیا ان کو خوش کرنے کے واسطے سرو دھرم یعنی تمام دھرم ایک ہی سے. ارے بھائی ایک ہے تو پھر یہ اسلام مسلمان اسلام کو الگ کیوں قرار دیا گیا؟ اور یہ کیوں قرار دیا گیا کہ تم اسلام پر رہو؟ اور قرآن مجید میں یہ کیوں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم مذہب پر چل کر آؤ گے، مان کر آؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی نقصان میں رہو گے، آخرت میں بھی نقصان میں رہو گے. سب دھرم نہیں ہے، اسلام جدا ہے، اسلام ممتاز ہے، اسلام ہی اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخہ شاید تورات کا لایا، نبی کے سامنے پیش کیا، کہا کہ میرے دوست تو نہیں ہے، تورات کا نسخہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا ہے. نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ابھر گئے ہیں، فوراً اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر 3 مرتبہ یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے پر راضی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عمر یہ جو تم نسخہ لے کر آئے نا یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں، میرا دین تمہارے لیے کافی ہے. اور اگر اس زمانے کے اندر موسیٰ بھی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے دین کی اتباع کے علاوہ چارہ نہیں تھا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کفر والی باتیں ہیں میرے بھائیوں. مسائل کی روشنی میں اگر آپ چاہیں نا تو کیونکہ دعوت تبلیغ میں مسائل زیادہ چلتے ہیں، مسائل وہ تو پوچھنے پڑتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے علاقے کے اندر رات کا 11 بجے مجھے فون آیا، بھیا ملا جگہ سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا. وہ ہمارے سے 18-20 کلومیٹر دور پہ تعلقہ ہے، وہاں سے پہنچتا ہے، وہاں کی ہمیشہ کروں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے ابھی اسی وقت آپ سے ملاقات کریں. میں نے کہا کہ بھائی اتنا ارجنٹ ہوگا تو پھر آ سکتے ہیں، لیکن اگر ارجنٹ نہیں ہوا تو پھر کل پرسوں کیا آپ بیٹھ سکتے ہیں، میں بھی آ سکتا ہوں یا آپ میرے پاس آ جائیں. کہا کہ وہ در سکتے. پھر وہ 11:15 بجے آئے. 2-3 ذمہ دار ساتھی تھے، اس میں بندے کو لے کر آئے. ماشاء اللہ اس کی ٹوپی تھی اور ماشاء اللہ اس کی داڑھی تھی اور ماشاء اللہ اس کو بندی تھا. اور اس کے لانے کے بعد ایک چھوٹا سا ویڈیو انہوں نے بتایا، کہا کہ یہ مولود کے بعد کا ویڈیو ہے. تو ویڈیو کے اندر کیا تھا کہ تھال تھی، کیا تھی؟ تھال میں وہ کیا بولتے اس کو نہیں ہتھیا تھا، دیا بھی تھا. اور ماشاء اللہ تھال کے اندر تمہارے کھوپڑا ناریل تھا اور سامنے ٹرک تھا. وہ ٹرک کو اسی پوجا کرتا ہوں. میں نے بولا یار یہ تم نے کیوں کیا؟ بولے وہ ٹرک میرا نہیں. کیا بول رہا ہوں؟ ٹرک میرا نہیں اور میرے کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بس میرے دوستانے والے غیر مسلم ہیں، انہوں نے ٹرک نیا خرید کے لائے تو میرے دوستانے والوں نے وہاں پر کے سب پھیرے تو میرے کو بھی بولے کہ تو بھی پھیر. تو میں نے بھی اپنے دوستانے کے ناطے میں نے بھی اس کی آرتی اتارا. میں نے کہا بھائی عمر والی بات ہو گیا، آپ نے نہیں کرنا تھا. مجھے معاف کر دیں. بولے آپ مجھے معاف کر دیں. میں بولا میں کیا معاف کروں، اللہ سے معافی مانگوں. اور اسی وقت آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کی تجدید ایمان کریں، اس کو کیا کریں؟ تجدید. اور اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کا نکاح بھی پڑھا دیا محرم کا. یہ کچھ باتیں اپنے علم میں آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ویسا بھی ہو رہا ہے. جو باتیں اپنے کارگزاری میں نہیں، علم میں نہیں، تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے میرے بھائی مسلمان کو خواب میں بھی نہیں، خیال میں بھی نہیں، اس کا ذوق نہیں، اس کا گمان نہیں کہ وہ کافر ہوا. اور وہ پوچھتا بھی نہیں کسی کو، وہ پوچھتا بھی نہیں. بہت سارے جملے ایسے ہیں علماء نے لکھے کلمات کفر. آپ سروے کریں یا سروے نہ کریں بلکہ علماء سے جا کے پوچھیں کہ کلمات کفر کیا ہے، کس جملے کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، میں کو سچ بولو، سچ کے ساتھ رہو، کام کاروبار ویوپار تجارت کے اندر جھوٹ مت بولو. اب یہ ایک بول رہا ہے، اس کے دوسرے مسلمان ساتھی بول رہے ہیں
ارے جھوٹ کے بغیر چلتا کیا؟ جھوٹ کے بغیر اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھوکے رہنا پڑے گا. جھوٹ کے بغیر اگر ہم نے کاروبار کریں تو کیا رہنا پڑے گا؟ بھوکے رہنا پڑے گا. علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی کفریہ ہے. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ میں نجات فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچ بولا اس نے، اور آپ کو یہ کہ نبی علیہ السلام کی بات کو عملی اعتبار سے قولی اعتبار سے جھٹلا کہ اللہ حفاظت فرمائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آج کا زمانہ پھوک کے قلم رکھنے کا ہے اور اپنے دین ایمان کے بارے میں بہت متفکر رہنے کا ہے. اور اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو اسلام دیا ہے، میرے بھائی امانت کرنا. کیا بولو؟ امانت. اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتے. میں یہ امانت کا خیانت ہے کہ لفظ مفہوم جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بات ہے ہو سکتا وقت پر آپ کو سمجھا دوں. اس سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو میں کلیئر کروں. بھائی وہ بات یہ ہے کہ اپنا دھرم چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مر جانا لیکن اپنا اسلام کبھی چھوڑنا، ایمان اور دین کو کبھی سودا نہیں کرنا. کیونکہ اللہ نے جو اسلام اور دین دیا ہے میرے بھائی، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہے، اس کے اندر کتنے کمالات ہیں، اس کے اندر کتنی اچھائی ہے، اس کے اندر کتنی بھلائیاں ہے، یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام ہی ماشاءاللہ خوبی اور کمال والا مذہب ہے. آپ کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا حدیث کی روشنی کے اندر. نبی علیہ السلام 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. کتنے انگلیوں سے کھاتے تھے؟ 3 انگلیوں سے کھاتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول نہیں تھے. اب آج کے زمانے میں چاول ہے تو آپ 5 انگلیوں سے کھا سکتے نہیں کھا سکتے. تو علماء فرماتے ہیں چاول کی وجہ سے کھا سکتے. باقی گیہوں کی روٹی، جواری کی روٹی 3 انگلیوں سے کھائی جا سکتی ہے. تو کھانے کی نیت ہے انشاءاللہ 3 انگلیوں سے کھائیں گے. ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کیا کرنا؟ چاٹنا ہے نا. اور کون سی انگلی کو چاٹنا؟ علماء فرماتے بھائی جو سب سے زیادہ ملوث ہوتی ہے بڑی، یعنی کہ کھانا زیادہ اس پہ لگتا ہے تو پہلے بڑی کو چاٹیں گے، پھر اس کے بعد والی کو چاٹیں گے، اس کے بعد انگوٹھے کو چاٹیں گے. یہ جو چاٹنا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں سے پلازما نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ پلازما کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے. چاٹنے کے بعد کھانا کیا ہوتا ہے؟ ہضم ہوتا ہے. ہاتھ دھولا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز پینے کی ضرورت نہیں ہے جس سے کیا ہو؟ ہاضمہ درست ہو یا ہاضمہ صاف ہو. فرماتے بندہ اگر انگلیوں کے چاٹنے کا اہتمام کرے گا ماشاءاللہ اس کا ہاضمہ خود بخود درست ہوگا. ایک انجینئر صاحب وہ فرماتے کہ حکومت کی جانب سے مجھے سروے کرنے کے لیے بھیجا گیا، یا ایک ایسی جگہ پر بھیجا گیا جس جگہ پر سائنسداں امریکہ کے اندر بیٹھ کر ایک چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے. ہر ملکوں سے کچھ لوگ گئے تھے، میں بھی وہاں سے چلے گیا. میں مسلمان تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب تحقیق ختم ہوئی تو کھانے کی چھٹی ہوئی، ٹیبل سجائی گئی، کھانا ٹیبل پہ رکھا گیا. ہر ایک کے سامنے پلیٹ، ہر ایک کے سامنے چھری، ہر ایک کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں چمچ. وہ لوگ جو تھے چمچ سے چھری سے کھانے کے عادی ہیں، لیکن میں نے دیکھا پورے کے پورے سائنسداں جو عیسائی اور یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہے، انہوں نے چھری کو ایک طرف رکھی، انہوں نے کانٹے کو ایک طرف رکھا اور انگلیوں سے کھانے لگے. اور باضابطہ باقاعدہ انگلیوں سے کھانے کے بعد انگلیوں کو انہوں نے چاٹا. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت باریک دوربین سے انگلیوں کے بارے میں جو حدیثوں میں آتا ہے مسلمانوں کے، ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں سے پلازما نکلتا ہے. آنکھ تحقیق ہوئی ہے کہ پلازما واقعی نکلتا ہے اور پلازمے میں سے ماشاءاللہ ہاضمہ صحیح ہوتا ہے. تو ہم نے اس وقت سے انگلیوں سے کھانا شروع کیا اور انگلیوں کو چاٹنا شروع کیا. غیر اسلام کو اپنا رہے ہیں اور مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. یہ جو انگلیوں کو چاٹنا ہے، جامع صغیر کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیٹ کو صاف کرتا ہے، انگلیوں کو صاف کرتا ہے، اشبع اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کبھی دنیا میں اس کو بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ آخرت میں کبھی اس کو بھوکا نہ رکھے گا. حالانکہ انگلیوں کو چاٹنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بہت زبردست مستحب عمل ہے. مستحب کی برکت ہے کہ اللہ اس کو دنیا آخرت میں بھوکا نہیں رکھے. پورے اسلام کے اندر کتنی خوبی ہوئی آپ اندازہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک حدیث میں پڑھنے میں آیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پلیٹ کو صاف کرتا ہے استغفرت لہ القطعہ، وہ پلیٹ اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے کہ اللہ مجھے صاف کرنے والے کی گناہ کو معاف کرنا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ پلیٹ کو صاف کرنا کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ جب اس عمل پر یہ ثواب ہے تو پورے اسلام پر چلنے میں کتنی برکات ہوتی ہے۔ احیاء العلوم میں کتاب کا نام ہے، الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بندہ کھاتے سمے اگر دسترخوان پہ جو انگلیوں سے اور ہاتھ سے کھانا گر جاتا ہے، پلیٹ سے جو کھانا گر جاتا ہے، دسترخوان سے اٹھا کر اس کو کھا لیتا ہے، آمین من الفقر والبرص والجذام، اللہ اس کو 3 بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ 2 بڑی بیماری سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، ایک برص یعنی سفید چٹے جس کو آتے ہیں، اللہ وہ بیماری سے حفاظت فرماتا ہے، جذام سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ جذام یعنی کہ وہ بیماری جس میں گوشت سڑتا ہے، گلتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ جذام والی بیماری سے بچاتا ہے، اور اللہ فقر و فاقے اور بھکاری پن سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور چوتھی بات حضرت امام غزالی نے لکھی ہے، اللہ اس کی اولاد کو پاگل پن سے محفوظ کرتا ہے۔ اللہ اس کی اولاد کو کس سے محفوظ کرتا ہے؟ کیا اٹھا کے کھایا اس نے؟ دسترخوان پر کا گرا ہوا اٹھا کر کھایا، اس سے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں کو دین ایمان اسلام پر چلنے کا مزاج بنائیں گے، اللہ کتنا نوازے۔ کہتے دہلوی کی دہلوی ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بندہ اگر دسترخوان پر سے اٹھا کر کھانا کھاوے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوبصورت اولاد دیتا ہے۔ اس کے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ خوبصورت بچے پیدا ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی کتنے فائدے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو خوبی بتاؤں اسلام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا کھانے میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں دبہ پسند کرتے تھے، اور دبہ جس کو کہتے ہیں کدو کو کہتے ہیں۔ اب علماء نے اور تحقیق کرنے والوں نے انگریزوں نے اس پر تحقیق کی کہ کدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پسند تھا۔ اب دیکھو غیر تحقیق کر رہے ہیں اور تحقیق کر کے وہ مسلمان بن رہے ہیں، اور مسلمان کو یہ سب باتیں نہیں معلوم، اپنا اسلام چھوڑ رہا ہو۔ اللہ حفاظت فرمایا کہ کدو سے بہت فائدے ہیں۔ نمبر 1 عقل تیز ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ کدو کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دماغ قوی ہوتا ہے۔ کدو کھانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قوت حافظہ بڑھتا ہے۔ بھائی اس کو چمنپراش کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ کسی کو اگر عقل بڑھانی ہے، دماغ تیز کرنا ہے، کیا کھاؤ؟ بادام کھاؤ۔ اب یہ بھی صرف بولا ہی جاتا ہے، عمل میں بہت کم لایا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ اگر کسی کے پاس بادام کھانے کی پیسے نہیں ہے، علماء بولتے ہیں کہ کدو کھا لو، بادام سے زیادہ عقل تیز ہوگی۔ بچے اگر کبھی ہیں، بچے اگر خود ظاہر ہیں، بچوں کا مکتب میں دماغ نہیں چل رہا، بچوں کا اگر اسکول میں دماغ نہیں چل رہا ہے، ان کو کدو کھانے کا عادی بناؤ، اللہ ان کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے۔ کدو کھانے کا فرمایا کہ یہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کدو سے سالن خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور کدو سے سالن خوش رنگ ہوتا ہے، اور کدو کا 5واں یا 6واں فائدہ یہ ہے کہ کدو کا مزاج ماشاءاللہ معتدل ہے۔ معتدل کا مطلب یہ کہ کسی کا مزاج اگر گرم ہے، ہر ایک کا مزاج رہتا ہے، کسی کا مزاج ٹھنڈا رہتا ہے، کسی کا مزاج گرم رہتا ہے۔ فرماتے گرم مزاج والا اگر کدو کھاوے تو نور علی نور سونے کے سہاگا، اللہ مزید بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے۔ اور اگر ٹھنڈے مزاج والا، سرد مزاج والا کدو کھاوے تو فرماتے اس کے لیے بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کدو کو کوئی دھو کر پیتا ہے تو تیز بخار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر سردی کا نزلے کا مریض ہے، اللہ اس کا نزلہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کدو کے کتنے فائدے چل رہے ہیں۔ فرمایا کدو اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 اندھیروں کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے بال تھے جسم کے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، بالکل گل گئے تھے۔ باہر مچھلی نے لا کر پھینکا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل کو اگایا. اس کو اگایا اور لکھا ہے کتابوں کے اندر آپ کی جملہ ہے کہ کدو کے بیل نے یونس علیہ السلام کی ایسی پرورش کی جیسے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی گود میں پرورش کرتی ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ جب بھی سالن بنانا ہو سالن کے اندر کدو کے پتلے اور کاشے زیادہ ڈالنا اس لیے کہ یہ غمگین بندے کے دل سے غم کو دور کرتا ہے. غمگین بندے کے دل کو دل ہلکا کرتا ہے. غم کو کیا کرتا ہے؟ ابھی غم آئے نا کیا کرتے؟ غم آئے تو کیا کرتے؟ لگا دم مٹا لگا دم مٹا غم. ارے دم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کدو کھاوے فرماتے ہیں کہ اس کا غم تو بہت دور ہو جائے. اللہ کدو کھانا کوئی فرض نہیں ہے, کدو کھانا کوئی واجب نہیں ہے, لیکن میرے بھائیوں کدو کھانے کے اندر اتنے فائدے ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے اور محدثین نے اور شارحین نے بھی فائدوں کو لکھا ہے. اللہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اسلام دیا اس میں کتنے خوبی اور کمالات ہیں. اللہ اس اسلام کے قدردانی کی توفیق نصیب کرنا. بھئی یہ پائجامہ ہے نا, ہم پائجامہ پہنتے ہیں, پہننے والے پینٹ پہنتے ہیں اور تمہارے مالکوں والے لنگی پہنتے ہیں زیادہ, اور پھر جسے تمہارے جنس پینٹ پہننے والے بھی ہیں. پائجامہ ہے تمہارے, پائجامہ ہے, پینٹ ہے, لنگی ہے, تہبند ہے. مرد ہے تو وہ کیسا پہننا چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے آدھی پیڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو اگر آدھی پیڑھی نہیں پہننے کا ہے تو پھر ٹخنوں سے نیچے ٹخنوں سے اوپر تک پہن سکتے ہیں, لیکن ٹخنوں سے نیچے نہیں پہننے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ, پائجامہ, لنگی, تہبند اگر لٹکتا ہے تو اتنا حصہ جہنم میں جائے گا. یہ حدیث ہے نا. اب یہ حدیث پہ ریسرچ کرنے والوں نے کیا ریسرچ کیا؟ دیکھ, ایک بندے خدا فرماتے ہیں کہ میں ایسے امریکہ کسی کام سے گیا, میرے جاننے پہچاننے والوں نے کہا کہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ آئے ہیں, آج اب تمہیں ایک نئی جگہ پر لے کر جاتے ہیں. انہوں نے مجھے نئی جگہوں پر لے کر گئے تو وہاں ایک پورا سسٹم کام کر رہا تھا, ڈاکٹروں کا اور ماشاءاللہ سائنسدان کا پورا سسٹم وہاں کام کر رہا ہے, اور الگ الگ شعبے تھے. حفظان صحت کے متعلق وہ شعبے تھے. کوئی کان کے تعلق کان پر ریسرچ کر رہا تھا, کوئی آنکھوں پہ ریسرچ کر رہا تھا, کوئی بال پہ ریسرچ کر رہا تھا, پورے باڈی پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ایک کمرہ تھا ہمارے الفاظ میں, یا اس کو آفس بھی کہہ سکتے, وہاں آفس تھا. اس آفس کے اوپر بورڈ لکھا ہوا تھا کہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر پہنو. کیا لکھا ہوا تھا؟ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے. اب میں مسلمان, مجھے گھمانے کو لے جانے والے وہ مسلمان, میں نے وہ پڑھا تو اس سے پوچھا کہ یہ سب مسلمان ہیں؟ کہا کہ نہیں یہ پکے عیسائی ہیں. یہ سب پکے کیسے ہیں؟ عیسائی ہیں. اور پھر اندر باضابطہ اس کی معلومات لکھی ہوئی تھی کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کیوں پہنو. لکھا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر پائجامہ تہبند لنگی لٹکتی ہے تو جو ٹخنوں کی رگیں ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں. باری باری کیا ہے؟ رگیں ہیں, وہ سوکھ جاتی ہے اور رگوں پر ورم آتا ہے. پھر اس کی وجہ سے جگر پر ورم آتا ہے, جو کڈنیاں فیل ہونے کے کیسز پیدا ہو رہے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کیا پہنتے ہیں. اور آپ دیکھو یہ کڈنیاں فیل جوان لوگوں کی ہو رہی ہے, 30 سال کی عمر, 32 سال کی عمر, کیا ہوا تو وہ کڈنی فیل ہو گئی. تو یہ تحقیق کرنے والوں کی تحقیق ہے کہ کہیں نیچے پائجامے سے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکایا نہیں, کڈنیاں فیل ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے پاگل پن کے دورے بھی آ سکتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے رگوں کو ورم سے بچانا چاہتا ہے, کوئی اگر کڈنی فیل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, پاگل پن سے بچانا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنے. یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دی. یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اور اسلام کی خوبی اور کمال کہ میرے بھائیوں, یہ کھانے سے پہلے کیا دھونا ہے؟ ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا مستحب ہے, سنت ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
برکت الطعام الوضو قبل وبعد، کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں ہے۔ مطلب کیا نکل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا تو اس کو کھانے کی برکت ملے گی، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے گا اس کو کھانے کی برکت ملے گی۔ اب علماء فرماتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی برکت کا کیا مطلب؟ تو لکھا ہے کہ برکت کا یہ مطلب ہے کہ کھانا اگر کم ہے اللہ اس میں برکت ڈال کے اس کو زیادہ کرے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کھانے سے شکم صحیح نصیب فرمائے گا، پیٹ بھرائے گا۔ وگرنہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں کھاتے جاتے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور زیادہ کھانے پر بھی نہیں بھرتا ہے۔ مسلمان اگر ہاتھ دھو کر کھا لے گا تھوڑے سے کھانے کے اندر اس کا پیٹ بھرے گا، یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی برکت ہے۔ اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی برکت کیا ہے؟ کہتے کھانا ہمارا ہو گیا، اب اس کے بعد اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ برکت یہ دیں گے کہ یہ کھانا ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، خون بنے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جسم میں طاقت پیدا کرے گا۔ آپ سوال یہ کریں گے کہ بھئی کافر کا بھی تو خون بنتا ہے اور کافر کھاتا ہے تو اس کا بھی تو ماشاءاللہ طاقت اور قوت بڑھتی ہے، تو پھر ہم نے ان میں کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے اللہ کس کی توفیق نصیب فرمائے گا؟ نماز کی، روزے کی، اللہ اللہ کرنے کی، مسجدوں میں آنے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے گا، اور یہ برکت سے کافر محروم ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کھانے کے بعد اگر ہاتھ دھوئے جائیں گے تو کھانا طبیعت پر بوجھ نہیں بنے گا، وگرنہ ہاتھ ہم نہیں دھوئیں گے تو یہ کھانا طبیعت پر بوجھ بنے گا، ثقل بنے گا، بھاری پن محسوس ہوگا۔ پھر میرے بھائیوں یہ بات تو میں نے قدم بتائی، اصل مجھے بات یہ بتانی تھی کہ کھانے سے پہلے کہاں تک ہاتھ دھونا ہے؟ گھٹوں تک دھونا ہے نا، گھٹوں تک ہاتھ دھونا۔ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے گھٹوں تک جو ہاتھ دھونا ہے، تو میں نے مولانا سہیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بمبئی کے رہنے والے اور ماشاءاللہ دارالفلاح مدرسہ چلانے والے اور عمرہ کوسا کے اندر جامع مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، اور دارالتبلیغ کے بہت ماشاءاللہ زبردست عالم دین اور ان حکیم بھی تھے، اللہ تعالیٰ میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے بات علماء کے مجمع میں یہ فرمائی تھی کہ جو بھی مسلمان کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ گھٹوں تک دھونے کا معمول بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ زندگی بھر اسے کسی کا مقروض نہیں ہونے دے گا۔ اللہ قرض جیسی نوبت سے اس کی حفاظت فرمائے گا، نہ بینک سے قرضہ لینے کی نوبت آئے گی، نہ بچت گٹ اٹھانے کی نوبت آئے گی، نہ کسی سے قرض حسنہ لینے کی نوبت آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھ دھونے کی برکت اس کو یہ دکھائے گا۔ اب یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کوئی فرض واجب لازمی نہیں ہے، سنت ہے میرے بھائی، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب اگر پورے دین اسلام پر بندہ چلے گا تو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب اتنے زبردست نعمت کو اگر ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اتنی زبردست اسلام جیسی نعمت کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی جو پکڑ آئے گی تو پھر وہ آنا یقینی ہے۔ جی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائی ہم کو یہ اب نیت ہمیں کر لینی چاہیے کہ آج تک بہت کمائی اور دھندے پر اور ویوپار اور تجارت اور بازار پر اور مارکیٹ پر اور ماشاءاللہ دنیا کمانے پر ہم نے دھیان دیا ہے، توجہ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دھیان مت دے، بالکل دے، لیکن اس کو نمبر 2 پر رکھے۔ سب سے پہلے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے آل اولاد کے دین ایمان کو مد نظر رکھے۔ اور میرے بھائیوں یہ جو حدیث ہے اور کچھ کارگزاریاں میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کارگزاریوں کے سننے کے بعد طبیعت میں بے چینی پیدا ہونا چاہیے، اپنے اعتبار سے متفکر ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج تک ایسی بے دھیانی غفلت لاپرواہی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنا ایمان میں ذوق اور کتنی کمزوری آئی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہماری کمزوری کی وجہ سے ایسی نوبت نہ آ جائے کہ کہیں ہم خود ہی دھرم پریورتن کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار نہ کر بیٹھے، اس لیے کہ دنیا فتنوں کی جگہ ہے۔ ہم فضائل فتح پڑھتے ہیں، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا اثروں میں ہاروت ماروت، کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے خطرناک جادوگرنی ہے۔ دنیا
یہ چچو کو نہیں چھوڑتی ہے، یہ تو ایک ماحول میں رہنے والے، ایک سسٹم میں رہنے والے، صبح سے شام تک کی اپنی ترتیبیں بنانے والے، ہفتے کی ترتیبیں بنانے والے، مہینے کی ترتیبیں بنانے والے، اور سالوں کی ترتیب بنانے والے، اور پوری زندگی کی ترتیب بنانے والے، اپنے بیوی بچوں کی ترتیب بنانے والے، اپنے مسجد اپنے علاقے کی ترتیب بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے ذات عالی سے کبھی امید ہے کہ ان کا ایمان تو چلتا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس لیے میرے خیال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس اگر آخری کے 5 منٹ مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک دو بات بتا کے اپنی بات مکمل کر دوں۔ میں نے ایک بات بتایا تھا کہ یہ دین اپنے پاس کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود دین پہ رکھتے، اوروں کو دین پہ راغب کرتے، تیار کرتے، ہم عمل کرتے، اوروں کو عمل پہ لے کر آتے، یہی تو امانت کا حق ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم بھی دین پہ نہیں چل رہے، اوروں کو بھی دین پہ نہیں چلا رہے، نہ بیوی دین پہ چل رہی، نہ شوہر دین پہ چل رہا، نہ اس کے بچے دین پہ چل رہے، بے دینی، بے نمازی، بے حیائی، ہماری شادیاں اور ہمارے رسومات اور رواج اور خرافات اور بدعات اور شرک کا الہام والحبیب، اس سے تو میرے بھائی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دین امانت دی، امانت کے طور پہ دی، اور امانت کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اوروں کو دین پہنچایا جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد دین امانت ہی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوداع کے اندر صحابہ سے کہا کہ دین جو اللہ نے مجھے پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں نے یہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا، کیا میں نے امانت میں خیانت کی؟ تو سارے کے سارے صحابہ نے، پھر 1,24,000 تھے، پھر ایک زبان کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف دین پہنچائی ہی نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، تو گواہ ہے۔ ہر مرتبہ نبی یہ کہتے، ثم ينبذ الى الناس، لوگوں کی طرف جھکاتے اور کہتے کہ دین امانت تھی، مولا کریم میں نے دین دوسروں تک پہنچا دیا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ اللہ فرماتے امانت کو ہم نے زمین آسمان پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، وحمل الانسان، اور سیدھے سادے مسلمان نے اس کو اٹھا لیا یہ بول کر کہ ہم اس امانت کو ادا کریں گے، خود بھی چلیں گے، اوروں کو دین پہنچائیں گے۔ حالانکہ انہوں کا ظلوما جہولا، بندہ ظالم میں یہ بندہ جاہل تھی۔ تو وہی عرض کر رہا تھا، امانت میں خیانت جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، قبرستان سے گزرے، ایک مرتبہ انہوں نے قبرستان والوں سے کہا، قوموا بإذن اللہ، اللہ کا حکم لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ قبروں سے مردے کھڑے ہوئے، قبروں سے مردے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد والے نے کہا کہ یا کلمۃ اللہ، یا روح اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، مجھ سے آپ کو کیا کام کہ اللہ نے اس وقت میری روح کو آپ کی طرف متوجہ کیا، حالانکہ میں 70 سال سے حساب کے اندر مبتلا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں حساب میں مبتلا، بہت بڑے گنہگار پاپی مجھے سزاوار؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ حرام کمائی کھاتے تھے کھلاتے تھے؟ کہا کہ نہیں، حلال کماتا تھا حلال کھلاتا تھا، لکڑیاں توڑتا تھا لکڑیاں بیچتا تھا، اور پیسے جو حلال کے آتے تھے سستا خیرات کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اتنے اچھے بندے، اور پھر 70 سال سے حساب کے اندر؟ کہا کہ اصل میں جو لکڑیوں کا بھاڑا بنتا، لکڑیوں کا گٹھا باندھتا، تو میرے ساتھی بھی لکڑیوں کے گٹھے باندھتے، تو ایک مرتبہ اچانک میرے دانت کے اندر کھجلی ہوئی، تو میں نے میرے بازو والے کے لکڑیوں کے گٹھے میں سے تھوڑی سی لکڑی، جس کو ہماری زبان میں کلچی کہتے ہیں، کلچی نکالی اور دانت میں نے خلال کیا، واپس وہی رکھنی چاہیے تھی، میں نے زمین پہ پھینک دی۔ اللہ نے اس بات پر میری پکڑ کی کہ وہ کلچی میں تم نے خیانت کیوں کی، 70 سال اس کا حساب دے رہا ہوں۔ یہ معتبر کتابوں میں میرا واقعہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے استدلال یہ کرنا ہے کہ جب چھوٹی سی کلچی پر اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ 70 سال سے حساب لے سکتے ہیں، حالانکہ پوری کی پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، پوری کی پوری دنیا اللہ کے نزدیک مکڑی کے جانے کے برابر بھی نہیں ہے، پوری کی پوری دنیا اللہ جس کو متاع قلیل فرما رہے، پوری کی پوری دنیا اللہ جس کو دار الغرور فرما رہے، پوری کی پوری دنیا جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر فرمایا، پوری کی پوری دنیا اللہ نے جسے کثرات النبی حسب الزمان فرمایا، پوری دنیا کے اندر کسی کی حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی چیز کے بارے میں کوئی خیانت کرتا ہے، اللہ اس کا حساب اب پورا دین میں اگر ہم خیانت کریں گے، جو امانت کے طور پر اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، امانت میں خیانت کریں گے اور وہ بھی دین میں کریں گے، ایمان میں کریں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں کریں گے، نہ چلیں گے، نہ چلنے کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف سے میرے بھائی پکڑ ہو سکتی ہے۔ سمجھانے کے لیے دوسرا واقعہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور 3 بندے تجارت کی نیت سے نکلے، ایک بندے کا انتقال ہوا اور انہوں نے طے کیا کہ اس کو ادھر ہی دفن کرنا، دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، بہت بڑا اجدہ، دوسری کھودی پھر اجدہ، تیسری کھودی اجدہ، 7-8 کھودی اجدہ ہی اجدہ، فرماتے ہیں کہ اب کیا کرنا، ساتھی دفن کر دینا یا کسی سے مسئلہ پوچھنا۔ عبداللہ ابن عباس مفتی صاحب ان سے جا کر مسئلہ پوچھا، عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا اسی ساتھ کے ساتھ اس کو دفن کر دو۔ اگر آپ نے 100,000 کی قبر کھودی نا، وہ اجدہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، انہوں نے اس ساتھ کے ساتھ اس کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس میں چرچا کیا، ایسا کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اچھا تھا، سب کہہ اچھا تھا اچھا تھا۔ بیوی کے پاس پہنچے، بیوی بولی اچھا تھا، لیکن آخر میں کہا ذہن پہ زور ڈال کے مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اصل میں یہ تاجر تھے تو اناج کا گلے کا گیہوں کا جوار کا پھیلا گھر میں آتا تھا، اس میں سے 5 کلو نکالتے تھے، 5 کلو کا بھوسا ڈالتے تھے، 5 کلو نکالتے، 5 کلو بھوسا ڈالتے، 10 کلو نکالتے، 10 کلو بھوسا ڈالتے اور مارکیٹ میں 1 کنٹل گل کے بیچتے، حالانکہ وہ حقیقت میں 90 کلو ہے، 10 کلو کا وزن۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پر اس کو جیتے جی ہم نے دنیا والوں کو بتایا عذاب قبر۔ مجھے اور آپ کو یہاں کی بات سمجھنی ہے، بھائی 100 کلو 1 کنٹل میں نے بتایا، پوری کی پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، 100 کنٹل کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ پورے دین میں اگر ہم غبن کریں گے، فراڈ کریں گے، میرے بھائیوں امانت سے خیانت کریں گے، الرحمن الرحیم اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ یہ جو دین امانت ہے انشاءاللہ کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے، 5 وقت نمازوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، زور سے بولے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دین ایمان کو بنانے والی محنتیں ہیں، مثال کے طور پر روزانہ ہمارے مسجدوں میں مشورہ ہوتا ہے، نیت کرو انشاءاللہ کہ اپنے اپنے مسجدوں میں مشورے میں بیٹھیں گے، اور میرے بھائیوں اپنے دین کو ایمان کو تقویت دینے کے لیے گھر گھر کی ملاقات کا عمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیت کرو کہ روزانہ اس عمل میں شرکت کریں گے۔ ایسے ہی اپنے دین ایمان کو تقویت دینے کے لیے گھر مسجد کی تعلیم، تو نیت کرو انشاءاللہ گھر کی بھی تعلیم کریں گے، مسجد کی بھی تعلیم کریں گے۔ اور میرے بھائیوں اپنے دین ایمان کو آج کے پرفتن زمانے میں بچانے کے لیے پہلے اور دوسرے گشت کا ہر سے دم تک اہتمام کریں گے بولو انشاءاللہ۔ اور آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک کے لیے اللہ کے راستے کا خروج، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب، اللہ کے راستے میں جان کا لگانا، اللہ کے راستے میں مال کا لگانا، 3 دن چلا 4 ماہ اندرون بیرون، علماء ہے تو سال، دوسرا سال اور تیسرا سال انشاءاللہ یہ موت کی نیتیں کرنا ہے۔ جی ابھی سامنے جو تشکیل آئے گی اس پر لبیک کرنا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے تشکیل والے آ جائیں ماشاءاللہ۔ ایسے اطلاع سے بیٹھے تھوڑا سی تشکیل میں ساتھ دیتے ہیں، 15 کو 20 جولائی سے ماشاءاللہ